بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں، اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے۔ خداوند تو نے کرم پر کرم فرمایا، نعمتوں کی بارش برسائی، صحت و سلامتی کی دولت عطا کی، ایمان اور اسلام سے سرفراز فرمایا۔ خداوند عزت والی زندگی دی۔ یا اللہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی تیری نافرمانی کرتے رہے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ خداوند ہماری نافرمانیوں کے باوجود تو نے رزق بند نہیں کیا۔ خداوند ہماری کوتاہیوں کے باوجود تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اے اللہ تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ جب بندے تیرے در پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں، خداوند انہیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے۔ اے حساس و شرمیلے مولا، ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ خداوند تجھے تیری محبت کا واسطہ، تیرے رحم و کرم، عافیت اور فضل و کرم کا واسطہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہمارے روزی کے حصوں کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ تو دانا ہے، اے اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہے۔ اے اللہ تو قوی ہے، ہم ضعیف کمزور ہے۔ اے اللہ آج بھکاری بن کر تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ نہ جانے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہے، ہماری زندگیاں کیا ہے۔ خداوند تو نے ستاری فرمائی ہے، اے اللہ تو نے عزت دی ہے، اے اللہ لوگ عزت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہماری گناہوں کو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اے اللہ نہ جانے کیا آس امید سے، اے اللہ نہ جانے کیا سمجھ کر تیرے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کی حاجتیں ان سے بہتر جانتا ہے۔
اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کمزور ہے انہیں قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو محتاج ہے انہیں غنی کر دے۔ اے اللہ جو مقروض ہے انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ نہ جانے تیرے کتنے بندے مقروض ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ذلت کی زندگی سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ قرض کے بوجھ سے نجات دے دے۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم مقروض ہوئے۔ اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم نے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا قبول کر لیا۔ اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ آخرت کا یقین اور محبت دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اب تک کی زندگی گناہوں میں گزری۔ اے اللہ قصوروں اور کوتاہیوں کے ساتھ گزری، غفلت کے ساتھ گزری۔ اے اللہ تو نے کرم پر کرم فرمایا۔ اے اللہ تو نے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اے اللہ پھر بھی ہم نے تیری نافرمانی کی، تیری نافرمانی کے ساتھ گناہوں کی زندگی گزارتے رہے۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما جنہوں نے مصیبت کی گھڑی اور ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا۔ اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ جو لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، خداوند اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان کی دنیا آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ خداوند اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہو انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد میں صالحیت کے اوصاف پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کو حافظ قرآن بنا، اپنے علوم کا عالم بنا، اپنے دین کا داعی بنا اور حکمت کے چشمے ان کی زبانوں پر جاری فرما، ان کے دلوں کو حکمت سے معمور فرما۔ اے اللہ باطل نظریات سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں آج غیروں کے منصوبوں کی وجہ سے ہم نے دین کی راہ چھوڑ دی، بے راہ و گمراہی ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ غیروں نے ہمیں اپنے قدموں کی ٹھوکر بنا لیا ہے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہے، اے اللہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے لیے اور تیرے دین کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی، ظلم و بربریت کے ساتھ تیرے بندوں کی آزمائشوں میں ڈالے ہوئے ہے۔ اے اللہ اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ غیب سے فرشتوں کے لشکر نازل فرما۔ اے اللہ ان کے اکھڑے ہوئے قدموں کو جما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انسانیت پر رحم فرما۔ اے اللہ امن و سلامتی کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے اور ہماری گردنوں پر مسلط ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج عراق اور اس سے پہلے فلسطین اور نہ جانے دنیا کے کتنے علاقے اسلام دشمن طاقتوں کے پیروں سے روندے جا رہے ہیں۔ اے اللہ معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اے اللہ عورتیں بے عزت ہو رہی ہیں۔ اے اللہ مکانات منہدم ہو رہے ہیں، لوگ شہادت پاتے رہے ہیں۔ اے اللہ ظالموں نے ظلم بند نہیں کیا، خداوند ان ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کے اسباب کو ناکارہ کر دے اور ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے اور ان کی سازشوں کو آشکارا کر دے۔
خداوند ان میں پھوٹ ڈال دے۔ اے اللہ اسلام کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں چاہے یا نہ چاہے ہماری پیشانیوں کے بالوں کو پکڑ کر صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کا داعی اور دین کا علمدار بنا۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما دے، اسلام کی محبت عطا فرما دے اور دین اسلام کی حقانیت کا یقین ہمارے دلوں میں جاگزین فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، احکام کی تابعداری کی توفیق عطا فرما، برادری کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون عطا فرما، میاں بیوی میں تباہ کی شکلیں و صورتیں پیدا فرما، اے اللہ میاں اور بیوی میں نباہ کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار، نیک اور اطاعت گزار بنا۔ ہماری عمر تقریباً گزر گئی، ہماری آنے والی نسلوں کی عمریں کیسے گزرے گی؟ خداوند تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر آنے والی نسلوں کے لیے امن و سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ آنے والی نسلوں کو عزت عطا فرما، امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں دین کا داعی اور دین کا علمدار بنا، انہیں حافظ قرآن بنا۔ اے اللہ انہیں اسلام کا سپاہی بنا۔ اے اللہ انہیں اسلام کا داعی بنا اور اے اللہ انہیں اپنے علوم کا عالم بنا۔ اے اللہ حکمت کے چشمے ان کی زبانوں پر جاری فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت سے انہیں نجات عطا فرما، قرض کی زندگی سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے خداوند اسلام کی تبلیغ و نشر و اشاعت کے لیے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ خداوند آج ہمارے شہر، ملک اور پوری دنیا میں فساد بازی کا ماحول ہے۔ اے اللہ لوگ رزق کی تنگی اور کاروبار کی خرابی سے پریشان ہے۔ اے اللہ رزق کا معاملہ تیرے قبضے قدرت میں ہے، جب چاہتا ہے اس کو کشادہ کر دیتا ہے، تو جب چاہتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں پر رحم فرما، ہمارے رزق روزی کشادہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں فراق روزی عطا فرما، عزت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ برکت والی روزی نصیب فرما، عافیت و سہولت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام کے ساتھ اور اپنے احکام کی تعمیل کے ساتھ ہمیں فراخی عطا فرما۔ اے اللہ رزق کو کشادگی عطا فرما، چین و سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توکل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی عظمت کا دھیان عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالمی کا یقین عطا فرما، اپنی صفات عالیہ کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی دنیا و آخرت کی تمام ضرورتیں و حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں عزت و سرفروشی عطا فرما، ذلت و نکبت سے، افلاس، تنگ دستی، مصیبت و پریشانی سے، آپس کے جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، آپس میں سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں امن قائم فرما، امن و سلامتی کی فضائیں آراستہ فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے تینوں اشروں کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ہمیں مالا مال فرما، جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب بندے کے طفیل میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں جو کچھ مانگا وہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنی آفات، بلائیں اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کتنے ہی گنہگار، صحیح ہمارے گناہ پہاڑوں سے زیادہ ہے، لیکن تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ تیری مغفرت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری